اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ ہوا وہی الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے تمہارے واسطے ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، استوا کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہوا، ارادہ فرمایا، الی السماء، الی کا معنی طرف، سما کا معنی آسمان، فسواہن بس برابر کر دیا ان کو، سبع سات، یہ جو گنتی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، خمسہ پانچ، ستہ چھ، سبع سات، ثمانیہ آٹھ، تسعہ نو، عشرہ 10، سماوات آسمان، وہوا اور وہ ذات بکل شیء ہر چیز کا، علیم خوب جاننے والی۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہی ذات جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کی طرح اپنے ہونے کے دلائل دیے ہیں کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ہر چیز ہر شے اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ جس نے ہر چیز زمین کی تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ دیکھیں زمین میں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہے، زمین سونا بھی اگلتی ہے، زمین خزانے بھی اگلتی ہے، زمین سے سبزہ بھی نکلتا ہے، زمین سے غلہ بھی نکلتا ہے، زمین سے تیل بھی نکلتا ہے، زمین سے گیس بھی نکلتا ہے۔ زمین جو ہے وہ جانوروں، انسانوں، چرند پرند کی کھانے پینے کی چیزیں نکالتی ہے، زمین سے فروٹس وغیرہ بھی نکلتے ہیں، زمین سے ہر وہ چیز نکلتی ہے جو انسان کے لیے نفع مند ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے ہونے پر دلیل ہے، اے انسان کیا مجھے پھر بھی تو نہیں مانتا، میں نے تیرے لیے یہ کچھ پیدا فرمایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ کی ذات، تو وہاں ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا، زمین پہلے، اور اصول بھی یہی ہے کہ پہلے نیچے والی چیز بنتی ہے پھر اوپر والی چیز بنتی ہے، پہلے بنیادیں بنتی ہے پھر اس کے اوپر عمارت بنی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ زمین اور آسمان کا ذکر ہے، 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم، ذرے ذرے کا علم ہے۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ذرہ یا کوئی ایسی ذات یا کوئی ایسا انسان، چرند پرند یہ نہ سوچے کہ میرا پتہ نہیں ہے میرے اللہ کو، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جب علیم آپ بولتے ہیں تو علیم کا مطلب ہوتا ہے وہ ذرے ذرے کا علم ہے، آپ کو پتہ ہو نہ ہو اسے علم ہے۔ کوئی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہا ہو اور اس کے ذہن میں آ جائے پتہ نہیں کسی نے دیکھا تک نہیں، پتہ نہیں کوئی اللہ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، وہ تو کہہ رہا ہے اللہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔